وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 14ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط کا اختتام ہم نے ایکڑ میں صلیبیوں کی پائرک وکٹری کے ذکر پر کیا تھا۔ ایکڑ پر صلیبی قبضے کے 1 ماہ بعد ہی اگست 1191 کے اوائل میں شاہ فرانس فلپ دوم بیماری کا بہانہ بنا کر واپس فرانس چلا گیا۔ فرینچ فوج کا بڑا حصہ وہ ڈیوک آف برگنڈی کی قیادت میں فلسطین میں ہی چھوڑ گیا اور صرف چند 100 سپاہیوں کے ساتھ 3 اگست 1191 کو وہ سمندری راستے سے فرانس روانہ ہو گیا۔ فلپ دوم نے جاتے وقت رچرڈ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ رچرڈ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگلینڈ کے خلاف کوئی مہم جوئی نہ کرے گا، مگر اس نے بعد میں اس وعدے کو اعفا نہ کیا۔ فلپ کی واپسی کے بعد تیسری صلیبی جنگ کی مکمل قیادت رچرڈ کے ہاتھ میں آ گئی اور دوہری کمانڈ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا خطرہ ٹل گیا، مگر جرمن فوج اور فلپ کی واپسی کے بعد رچرڈ کی عددی برتری کا ایڈوانٹیج کافی کم ہو گیا۔ کانریڈ بھی اپنے سپورٹر شاہ فرانس کی واپسی کے ساتھ ہی خود بھی صلیبی فوج سے رخصت لے کر ٹائر چلا گیا۔ صلیبی فوج کی کمانڈ سنبھالتے ہی رچرڈ نے صلاح الدین کے ساتھ ایکڑ کے صلح نامے سے متعلق مذاکرات شروع کیے اور یہ طے پایا کہ صلاح الدین 3 ماہ تک 3 قسطوں میں 2 لاکھ اشرفیوں کی رقم ادا کرے گا اور 1500 صلیبی قیدی رہا کرے گا، جبکہ رچرڈ پہلی قسط کی ادائیگی کے بعد ایکڑ کے مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا۔ 11 اگست کو صلاح الدین نے پہلی قسط ادا کر دی، مگر مکار رچرڈ اپنی طرف سے معاہدے کی شرائط پوری کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس نے مین میخ نکالنے کے لیے صلاح الدین کو پیغام بھجوایا کہ کچھ صلیبی لارڈز جن کو رہا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا ابھی تک رہا کیوں نہیں کیے گئے۔ صلاح الدین نے جواب بھیجا کہ یہ صلیبی لارڈز شام کے دور افتادہ قلعوں میں قید تھے اور ان کو فلسطین لانے میں کچھ وقت لگے گا، اور ویسے بھی 3 ماہ کی ڈیڈ لائن پوری ہونے میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں۔ صلاح الدین کا آرگومنٹ بالکل درست تھا، مگر رچرڈ کے اعتراضات کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ جلد از جلد یروشلم کی طرف یلغار شروع کرنا چاہتا تھا، اور یہ قیدی اس کی راہ میں اس لیے رکاوٹ تھے کہ فوج کی جنگ پر روانگی کی صورت میں وہ ان کو گارڈ نہیں کر سکتا تھا۔ قیدیوں کو وہ ٹائر بھی نہیں بھجوانا چاہتا تھا کیونکہ اس کو کانریڈ پر اعتبار نہ تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مکار رچرڈ کا پہلے سے یہی ارادہ تھا کہ وہ ان سب قیدیوں کو بے رحمی سے قتل کر ڈالے، مگر اس نے سوچا کہ پہلے صلاح الدین سے کچھ رقم بھی اینٹھ لی جائے۔ جیسے ہی اس کو رقم کی پہلی قسط ملی، اس نے مین میخ نکال کر معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور 20 اگست 1191 کو تمام قیدیوں کو ان کی عورتوں اور بچوں سمیت انتہائی بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اس قتل عام کے ذریعے ایک بار پھر بدعہد اور ظالم صلیبیوں نے اپنے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا ثبوت دیا۔ مشہور برطانوی مورخ سٹینلی لین پول لکھتے ہیں، صلاح الدین کی ناقابل فہم حد تک بڑھی ہوئی رحم دلی اور سخاوت کے مقابلے میں شاہ انگلستان رچرڈ کی شقاوت حیران کن معلوم ہوتی ہے، مگر صلیبی جنگوں کی تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس کشمکش میں تہذیب، سخاوت، رواداری اور شائستگی جیسے تمام اخلاق حسنہ صرف مسلمانوں میں ہی دیکھے گئے۔ 22 اگست 1191 کو رچرڈ صلیبی فوج کے ساتھ ایکڑ سے نکلا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلے گا تاکہ صلیبی بحریہ اس کا پہلو محفوظ رکھے اور رسد بھی آسانی سے پہنچا سکے۔ اس کا ٹارگٹ ایسکلون کا امپورٹنٹ شہر تھا۔ رچرڈ ایسکلون پر قبضہ کر کے یروشلم پر حملے کے لیے اس کو بیس بنانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس شدید گرمی کے موسم میں اگر اس نے یروشلم پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی کوشش کی تو راستے میں اس کو پانی نہ ملے گا
اور اس کو بھی حتین کی لڑائی جیسی فیصلہ کن شکست ہو جائے گی۔ صلاح الدین نے بھی رچرڈ کے پیرلل مارچ شروع کر دی اور راستے میں مسلسل اس کو چھوٹے چھوٹے برق رفتار حملوں کے ذریعے ہراساں کرتا رہا۔ صلاح الدین کے حملوں اور گرمی کی وجہ سے رچرڈ کی فوج کے سینکڑوں سپاہی مارے گئے۔ اب صلاح الدین نے رچرڈ پر ایک بڑا حملہ کرنے کا سوچا تاکہ صلیبی فوج کو ایک بار مکمل طور پر تباہ کر کے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس حملے کے لیے اس نے جو مقام منتخب کیا وہ ارسوف کے شہر کے کچھ شمال میں واقع تھا۔ 7 ستمبر 1191 کو صلاح الدین نے رچرڈ کی فوج پر بھرپور حملہ کر دیا، مگر رچرڈ صلاح الدین کے ارادے کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا اور مقابلے کے لیے تیار تھا۔ رچرڈ نے اپنی فوج کو ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے کئی زوردار حملے کیے مگر صلیبی ڈیفینسز کو توڑ نہ سکے۔ مسلمانوں کے ناکام حملوں کے بعد رچرڈ کی فوج نے اچانک ایک بھرپور کاؤنٹر اٹیک کیا، جس سے مسلمان لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی اور بہت سے سپاہی بدنظمی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج کو تیزی سے آرگنائز کر کے صلیبیوں کا حملہ روکا۔ اس موقع پر اگر صلیبی صلاح الدین کے کیمپ کو فتح کر لیتے تو شاید صلاح الدین کی پوری فوج کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا، مگر صلاح الدین نے بڑی بہادری سے نہ صرف کیمپ کا دفاع کیا بلکہ بھگوڑوں کو بھی جلد ہی واپس بلوا لیا، جس وجہ سے صلیبی حملہ ترک کر کے واپس ہو گئے۔ اگلے دن 8 ستمبر کو صلاح الدین دوبارہ اپنی فوج کو صلیبیوں کے روبرو لے آیا، مگر صلیبیوں نے جنگ کی بجائے جنوب کی طرف اپنی مارچ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ارسوف کی لڑائی میں مشہور مورخ اسٹیون رونسیمان کے مطابق دونوں سائڈز کا نقصان معمولی تھا اور یہ کوئی فیصلہ کن مارکا نہ تھا، مگر اس فتح نے صلیبیوں کا مورال بہت بلند کر دیا۔ رونسیمان لکھتے ہیں، ارسوف کی لڑائی بالکل بھی فیصلہ کن نہ تھی، مگر اس نے عیسائیوں کا مورال بہت بلند کر دیا۔ حیران کن طور پر صلیبیوں کا بہت کم نقصان ہوا تھا، مگر مسلمانوں کا بھی تھوڑا ہی نقصان ہوا تھا۔ کوئی اہم مسلمان امیر مارا نہیں گیا تھا اور اگلے روز تک صلاح الدین نے اپنی فوج دوبارہ مجتمع کر لی تھی۔ صلاح الدین تو ایک اور مقابلے کے لیے تیار تھا، مگر رچرڈ نے دوبارہ دو بدو مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ارسوف میں صلیبیوں کی فتح کا سب سے اہم اثر یہ ہوا کہ صلیبی اب پر اعتماد ہو گئے۔ حتین کی بدترین شکست کے بعد ارسوف پہلا بڑا مارکا تھا جو شہروں سے دور میدان جنگ میں لڑا گیا، اور اب صلیبیوں کو حوصلہ ہوا کہ صلاح الدین کو کھلی جنگ میں شکست دی جا سکتی ہے۔ ارسوف کی لڑائی کے بعد رچرڈ نے جافا کے ساحلی شہر کا رخ کیا۔ رچرڈ چاہتا تھا کہ یروشلم کی طرف پیش قدمی سے پہلے جافا اور ایسکلون کے ساحلی شہروں پر قبضہ کر کے ان کو اپنی بیس بنا لے۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر اس نے یروشلم کے قریب کسی ساحلی شہر پر قبضہ نہ کیا تو اس کے یروشلم کی طرف بڑھتے ہی صلاح الدین اپنی فوج کے ذریعے اس کا سمندر سے رابطہ منقطع کر کے اس کو گھیر لے گا۔ تاہم اگر وہ جافا اور ایسکلون پر قبضہ کر لے تو پھر صلاح الدین کے عقب میں اس کی 2 بیسز ہوں گی اور صلاح الدین سمندر کے ساتھ اس کے کمیونیکیشنز توڑ نہیں سکے گا۔ دوسری طرف صلاح الدین یہ جانتا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ذریعے یا تو ایسکلون کا دفاع کر سکتا ہے یا پھر وہ یروشلم کی طرف اپنی فوج کو ڈپلوائے کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایسکلون کے شہر کو خود ہی مسمار کرا دیا تاکہ یہ شہر رچرڈ کے لیے ناکارہ ہو جائے اور خود یروشلم کی طرف چلا گیا۔ 1191 کے موسم سرما میں اس نے یروشلم کی فصیل کی مرمت کرائی اور یروشلم کے نواح میں رچرڈ سے ایک فیصلہ کن مارکا لڑنے کی تیاری مکمل کر لی۔ اکتوبر 1191 میں رچرڈ نے صلاح الدین کو مذاکرات کی پیشکش کی جو صلاح الدین نے قبول کر لی۔ صلاح الدین نے اپنے بھائی العادل کو اپنا نمائندہ بنایا اور اس کو رچرڈ سے مذاکرات کرنے کے مکمل اختیارات تفویض کر دیے۔ مذاکرات کے دوران میں رچرڈ نے ایک عجیب تجویز پیش کی کہ العادل رچرڈ کی چھوٹی بہن جون سے شادی کر لے اور دونوں میاں بیوی اکٹھے فلسطین پر حکومت کریں۔ جب صلاح الدین کو رچرڈ کی یہ سجیسشن بتائی گئی تو وہ اس کو مذاق سمجھا، مگر رچرڈ اس تجویز کے بارے میں سیریس تھا۔ جب جون تک اس تجویز کی بازگشت پہنچی تو اس نے کسی مسلمان سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مذاکرات کی ناکامی پر رچرڈ نے نومبر میں یروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کی، مگر موسم سرما کی بارشوں اور صلاح الدین کی فوج کی مسلسل ریڈز کی وجہ سے اس کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ موسم اس قدر خراب تھا کہ دسمبر کے اینڈ پہ صلاح الدین نے رچرڈ کی فوج پر ریڈز بھی بند کر دی۔
3 جنوری 1192 کو رچرڈ بیت نوبا کے مقام تک پہنچ گیا جو یروشلم سے صرف 12 میل دور تھا۔ صلیبی فوج یروشلم کو اس قدر قریب دیکھ کر پیش قدمی جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر رچرڈ کو معلوم تھا کہ اس موسم میں یروشلم کے مضبوط شہر پر حملہ کرنا شکست کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سردی اور بارش کی بدولت پورے علاقے میں کیچڑ ہی کیچڑ تھا، جس کی وجہ سے رچرڈ کی فوج کی نقل و حرکت مشکل تھی اور خاص طور پر بختر بند نائٹس کے لیے حالات سخت غیر موزوں تھے۔ ان کنڈیشنز میں اگر رچرڈ یروشلم پر حملہ کرتا تو صلاح الدین کی فوج اس کو شہر کی دیواروں کے باہر آسانی سے ترنوالا بنا لیتی۔ ان وجوہات کی بنا پر رچرڈ نے اپنی فوج کو پسپائی کا حکم دیا۔ جنوری 1192 کے اواخر میں رچرڈ نے مسمار شدہ اسکلون کا رخ کیا اور دوبارہ اسکلون کی فصیل تعمیر کرانی شروع کر دی۔ فروری 1192 میں رچرڈ نے کانریڈ کو اپنی فوج سمیت اسکلون آنے کا کہا، مگر کانریڈ نے صاف انکار کر دیا، بلکہ صلاح الدین کے ساتھ ایک علیحدہ معاہدہ صلح کرنے کے لیے اپنے سفیر بھی صلاح الدین کے پاس بھیج دیے۔ رچرڈ بہت تل ملایا، مگر کانریڈ ٹائر کے محفوظ شہر میں تھا جہاں رچرڈ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ رچرڈ نے کانریڈ سے مایوس ہو کر ایک بار پھر صلاح الدین سے مذاکرات شروع کر دیے۔ 20 مارچ 1192 کو العادل صلاح الدین کی فائنل آفر کے ساتھ رچرڈ کے پاس آیا۔ صلاح الدین کی آفر کے مطابق جو علاقے ابھی تک صلیبیوں نے فتح کیے تھے وہ صلیبیوں کے پاس رہنے تھے، جبکہ عیسائی زائرین کو ایک معمولی فیس ادا کرنے کے بعد یروشلم کی زیارت کی کھلی اجازت ہونی تھی۔ اس آفر کے مطابق ٹائر سے لے کر جافا تک ایک تنگ ساحلی پٹی صلیبیوں کے ہاتھ میں رہنی تھی۔ چونکہ تیسری صلیبی جنگ کا مین مقصد ہی یروشلم پر صلیبی قبضے کو بحال کرانا تھا، اس لیے رچرڈ نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی۔ اپریل 1192 میں رچرڈ نے صلیبیوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ایک کوشش کی اور تمام صلیبی لارڈز کی ایک کانفرنس بلوائی۔ اس نے ان تمام لارڈز سے پوچھا کہ شاہ یروشلم کی پوسٹ گی آف لوسینون کو ہی دوبارہ ملنی چاہیے یا پھر کانریڈ آف مونٹ فراٹ کو۔ رچرڈ گی کا حامی تھا، مگر جب کانفرنس میں موجود تمام لارڈز نے کانریڈ کی حمایت کی تو مجبوراً رچرڈ کو ہار ماننا پڑی۔ توان او کرہن اس نے اعلان کیا کہ شاہ یروشلم کا عہدہ کانریڈ کو دیا جائے گا اور اس کی باقاعدہ تاج پوشی ایکڑ میں مئی کے مہینے میں ہوگی، مگر 28 اپریل 1192 کو ٹائر میں کانریڈ کو قتل کر دیا گیا۔ قاتل پکڑا گیا اور اس نے بتایا کہ وہ حشیشین کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو حشیشین کے شیخ نے کانریڈ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حشیشین ہائرڈ کلرز کے طور پر مشہور تھے اور اکثر صلیبیوں نے یہی کہا کہ کانریڈ کو قتل کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہ انگلینڈ رچرڈ ہی ہے، مگر اس الزام کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہ تھا۔ کانریڈ کے قتل کے بعد ایک بار پھر بادشاہت کا مسئلہ از سر نو زندہ ہو گیا۔ صلیبی لارڈز اور نائٹس کسی صورت گی آف لوسینون کو شاہ یروشلم دوبارہ نہیں بنانا چاہتے تھے، چنانچہ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ رچرڈ کا بھتیجا ہنری آف شیمپین کانریڈ کی بیوہ ایزابیلا سے شادی کر لے اور اسی کو شاہ یروشلم کا عہدہ دیا جائے۔ ہنری 2 سال قبل صلیبی جنگ میں شرکت کے لیے فلسطین آیا تھا اور اب تک صلیبیوں میں کافی مقبول ہو چکا تھا، اس لیے اس کے شاہ یروشلم بنانے پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ گی آف لوسینون کو رچرڈ نے جزیرہ سائپرس کا بادشاہ بنا دیا۔ یروشلم کی بادشاہت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر خود یروشلم ابھی بھی صلیبیوں کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ 1192 کے موسم گرما میں رچرڈ نے یروشلم حاصل کرنے کی ایک آخری کوشش کی۔ اب تک وہ جنگ سے کافی اکتا چکا تھا اور اس کو یہ خبریں بھی مل رہی تھیں کہ انگلینڈ میں موجود اس کا بھائی شہزادہ جان اور شاہ فرانس فلپ دوم اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ جلد از جلد صلیبی جنگ کو نپٹا کر واپس انگلینڈ جانا چاہتا تھا۔ 7 جون 1192 کو پوری صلیبی فوج اسکلون سے رچرڈ کی قیادت میں نکلی۔ 11 جون کو ایک بار پھر رچرڈ بیت نوبا پہنچ گیا۔ صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ یروشلم میں موجود تھا۔ اس نے پانی کے تمام کنویں بند کرا دیے تاکہ رچرڈ اگر یروشلم کی طرف بڑھے تو اس کی فوج کو سخت گرمی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے۔ 1 جولائی 1192 کو صلاح الدین نے اپنے تمام امیروں کی ایک کونسل بلائی اور اس میں سب حاضرین نے مرتے دم تک یروشلم کے دفاع کرنے کا عہد کیا۔ دوسری طرف رچرڈ کو اس امر میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ ان کنڈیشنز میں یروشلم پر حملہ کرنا، جبکہ صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ یروشلم میں موجود ہے، حماقت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔
4 جولائی 1192 کو رچرڈ نے اپنی فوج کو پسپائی کا حکم دیا۔ جب صلاح الدین کو یہ خبر ملی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تیسری صلیبی جنگ، جس میں پورا یورپ صلاح الدین سے لڑنے فلسطین آ پہنچا تھا، ناکام ہو چکی تھی۔ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا ہلالی پرچم لہراتا رہا اور صلیبی نامراد ہو گئے۔ جافا واپس پہنچ کر رچرڈ نے اس شہر کی فصیل کی مرمت کرائی اور خود ایکڑ چلا گیا۔ اس کا ارادہ اب جلد از جلد صلاح الدین سے امن معاہدہ کر کے واپس انگلینڈ جانے کا تھا۔ صلاح الدین کو رچرڈ کے ایکڑ جانے کی خبر ملی تو 27 جولائی 1192 کو اس نے جافا پر اچانک حملہ کر دیا۔ جلد ہی شہر فتح ہو گیا، مگر اس کی فوج کے کچھ لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی، جس پر صلاح الدین نے ایک بار پھر اپنی عظمت کردار کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کو واپس بلا لیا تاکہ صلیبی فوجیوں کی فیملیز جافا کے قلعے میں پناہ لے سکیں۔ اس طرح اس نے ایک آسان فتح کا موقع تو گنوایا، مگر صلیبیوں کو اخلاقیات کا ایک سبق بھی پڑھا دیا۔ رچرڈ کو جافا پر حملے کی خبر ملی تو اس نے فوراً بحری جہاز کے ذریعے جافا کا رخ کیا۔ جافا پہنچتے ہی اس نے اچانک مسلمان فوج پر حملہ کیا۔ چونکہ جافا کا قلعہ ابھی بھی فتح نہیں ہوا تھا، اس لیے مسلمان لشکر نے پسپائی اختیار کی۔ 5 اگست 1192 کو صلاح الدین نے ایک بار پھر جافا پر حملہ کیا، مگر رچرڈ کی فوج نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ جافا کی لڑائی کے بعد ایک بار پھر رچرڈ نے صلاح الدین سے معاہدے کی خواہش ظاہر کی۔ مذاکرات ایسکلون کے مسئلے پر تعطل کا شکار ہو گئے، کیونکہ صلاح الدین چاہتا تھا کہ ایسکلون کو دوبارہ مسمار کر دیا جائے، جبکہ رچرڈ اس پر قبضہ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ آخر رچرڈ کو صلاح الدین کی بات ماننا پڑی اور 2 ستمبر کو جافا کے مقام پر معاہدہ امن پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کی مدت 5 سال طے ہوئی۔ معاہدے کی شرائط یہ تھیں کہ ٹائر سے جافا تک کے علاقوں پر صلیبی قبضہ برقرار رہے گا، ایسکلون مسمار کر دیا جائے گا اور عیسائی زائرین کو یروشلم کی زیارت کی اجازت ہوگی۔ بنیادی طور پر یہی شرائط العادل نے رچرڈ کو مارچ میں بھی پیش کی تھیں، جب رچرڈ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب مگر رچرڈ کے پاس امن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بات اس پر واضح ہو چکی تھی کہ یروشلم اس کی دست رس سے باہر ہے۔ اس طرح 3 سال مسلسل مارکہ آرائی کے بعد تیسری صلیبی جنگ ناکام ہو گئی۔ حطین کی لڑائی سے پہلے دریائے اردن کے مغرب میں فلسطین کا تمام علاقہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اب ٹائر سے جافا تک صرف 10 میل چوڑی ایک تنگ ساحلی پٹی کے علاوہ تمام علاقے پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس علاقے کو اب کنگڈم آف یروشلم کا مس گائیڈنگ ٹائٹل دے کر رچرڈ 9 اکتوبر 1192 کو واپس روانہ ہو گیا۔ سٹیون رنسی مان رچرڈ کے متعلق اپنی صائب رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ ایک برا بیٹا، ایک برا شوہر اور ناکام بادشاہ تھا، مگر وہ ایک بہادر اور قابل عسکری سالار تھا۔ تیسری صلیبی جنگ تمام صلیبی جنگوں میں سب سے بڑی تھی۔ یہ وہ واحد صلیبی جنگ ہے جس میں ہر یورپین ملک کی نمائندگی تھی۔ اگر صرف تعداد اور اسلحے پر نظر ڈالیں تو اس جنگ میں صلیبیوں کو فتح ہونی چاہیے تھی، مگر وہ پھر بھی ناکام رہے، اور صلیبیوں کی شکست کی سب سے بڑی وجہ کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ تیسری صلیبی جنگ میں صلیبیوں کی سب سے بڑی بدقسمتی صلاح الدین جیسی میکرو ہسٹوریکل پرسنالٹی سے ان کا پالا پڑنا تھا۔ صلاح الدین اور رچرڈ دونوں ہی اعلیٰ پائے کے جنرل تھے، مگر رچرڈ کے برعکس صلاح الدین سیاسی دور اندیشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ پورے یورپ کی عسکری جارحیت کے نتیجے میں صلاح الدین پر بہت پریشر تھا، مگر اس نے اپنی سلطنت کو یونائٹ رکھا، جبکہ صلیبی وقت کے ساتھ ساتھ انتشار اور نااتفاقی میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رہے کہ صلاح الدین کوئی خاندانی حکمران نہ تھا، اور اس کی سلطنت میں بہت سے لوگ اس کو اقتدار سے ہٹا کر انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انتشار میں تالے آزماؤں کے لیے اقتدار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، مگر صلاح الدین کی نیک نیتی، بے لوث جذبہ اسلامی، تحمل، بردباری اور رحم دلی نے اس کی سلطنت کو مکمل طور پر متحد رکھا۔ غالب گمان تھا کہ اگر جنگ مزید جاری رہتی تو صلاح الدین صلیبیوں کو مکمل شکست دے دیتا، کیونکہ ایکڑ، ارسوف اور جافا جیسے سیٹ بیکس کے باوجود صلاح الدین نے تو اپنی کریڈیبلٹی اور فوج کا مورال بحال رکھ لیا تھا، مگر ایسی ایک بھی شکست کے بعد رچرڈ جیسا تند خو اور غسیل شخص اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا، اور نتیجتاً صلیبی فوج جو کہ صرف رچرڈ کے بل پر لڑ رہی تھی کا مورال راک باٹم پر پہنچ جاتا۔ تیسری صلیبی جنگ کے خاتمے کے بعد صلاح الدین نے اپنی سلطنت میں بحالیاتی کام شروع کرانے کا ارادہ کیا۔
سب سے پہلے وہ دمشق آیا۔ وہ حج پر بھی جانا چاہتا تھا، مگر اتنی عظیم سلطنت کے مالک درویش حکمران کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ حج کا سامان سفر تیار کر سکتا۔ 19 فروری 1193 کو وہ حجاج کے ایک قافلے کو خوش آمدید کہنے گیا۔ واپسی پر اس کو سخت بخار نے آن لیا۔ بہترین علاج معالجے کے باوجود مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ 3 مارچ 1193 کو صلاح الدین نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس نے دمشق کے قاضی کو طلب کیا اور اس کو قرآن بآواز بلند پڑھنے کا حکم دیا۔ جب قاضی سورہ توبہ کی آخری آیت تک پہنچا تو اس نے پڑھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ ان الفاظ کو سن کر صلاح الدین مسکرایا، اس کے چہرے پر ایک سکون طاری ہو گیا اور اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سلطان کی وفات پر دمشق میں کوہرام برپا ہو گیا اور ہزاروں لوگ گلیوں اور سڑکوں پر ماتم گناہ دکھائی دیے۔ اس کو اس کی اسی تلوار کے ساتھ دمشق میں سپرد خاک کیا گیا جس سے اس نے تقریباً 30 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ صلاح الدین ایک انتہائی عادل، شجاع اور رحم دل حکمران تھا۔ اس کی رحم دلی کا صلیبیوں نے تو کئی بار ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، مگر اس نے طاقت رکھتے ہوئے بھی کبھی صلیبیوں کو ان کے سکوں میں جواب نہ دیا۔ بحیثیت جرنیل حتیم کی لڑائی اس کا ماسٹر پیس تھی، مگر تیسری صلیبی جنگ میں پورے یورپ کی یلغار کے سامنے قلم روئے اسلام کا بے مثال دفاع بھی کچھ کم نہ تھا۔ لڑائی میں وہ خود اگلی صفوں میں موجود رہ کر قیادت کرتا تھا اور کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ ذاتی زندگی میں انتہائی سادگی پسند تھا اور اکثر اپنا مال غرباء میں کھلے دل سے تقسیم کرتا تھا۔ اس کی سخاوت اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب مصر، یمن، شام اور فلسطین کے سلطان نے انتقال کیا تو محض 40 درہم کی معمولی رقم اس کی کل متاع تھی۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔